اور اس کے حق میں پروپیگنڈے کیے گئے، اس کے لیے آسمان کی قلابیں ملانے لگے، سب کچھ کیا انہوں نے، لیکن آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم نے اس پروپیگنڈے، چاہے عالمی سطح پر ہو، چاہے ہمارے ملک کے میڈیا کی سطح پر ہو، چاہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر ہو، ہم نے نہ کمپرومائز کیا، نہ اپنے موقف سے ہٹے۔ اور ایک ہفتہ قبل جب اقوام متحدہ میں اسرائیل نے پاکستان پر 75 سال کے بعد پہلی مرتبہ تنقید کی، وہ ایک ناجائز تنقید تھی، پاکستان نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اسرائیل نے ہمیں تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان نے اپنے قیام سے پہل سن 1940 کی قرارداد میں فلسطین کی سرزمین پر یہودی بستیاں قائم کرنے کی مخالفت کی تھی اور فلسطینیوں کے حق کے لیے آواز بلند کی تھی۔ یعنی قیام پاکستان کی جو بنیاد ہے اس میں فلسطینیوں کے حق میں پاکستان کا موقف اور وہاں پر صہیونیوں کے موقف کے خلاف پاکستان کا موقف، یہ پاکستان کی اساس میں شامل ہے۔ اور جب اسرائیل وجود میں آتا ہے تو اسرائیل کا اس وقت کا وزیر اعظم اپنے خارجہ پالیسی کے پہلے پالیسی بیان میں کہتا ہے کہ اسرائیل کی خارجہ پالیسی کی بنیاد ایک نوزائیدہ مسلم ریاست کا خاتمہ ہوگا۔ سو پاکستان کے بارے میں اسرائیل کی سوچ اول دن سے اس کی اساس میں شامل ہے۔ اس کے بعد پاکستان پر ایسے حکمران کہ جو لندن میں اگر الیکشن ہوتا ہے تو یہ اس کینڈیڈیٹ کی حمایت کے لیے یہاں سے جاتا ہے کہ جو کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل جیسی تنظیم کی طرف سے وہ نمائندہ۔ آج امریکی کانگریس میں اسرائیل فرینڈز کمیٹی کی بڑے جو پاکستان میں علیحدگی پسند تحریکوں کی بھی حامی ہے، پاکستان توڑنے کی سازشوں میں بھی شریک ہے، اور وہ برملا عمران خان کی حمایت کر رہا ہے اور پاکستان کی اوپر تنقید کر رہا ہے۔ لیکن اقوام متحدہ کے فورم پر پہلی مرتبہ اسرائیل نے آ کر اپنا نقاب اپنے چہرے سے اتار دیا ہے۔ اس نے پی ٹی آئی کے گرفتار لوگوں کو ناجائز گرفتاریوں سے تعبیر کیا ہے اور دعویٰ کیا کہ ان پر تشدد ہو رہا ہے، اور ان کے خلاف جو ہرزہ سرائی خود عمران خان نے کی اور اپنے ہی لوگوں کے بارے میں یہ مشہور کیا کہ ان کے ساتھ جنسی تشدد ہوا ہے، اسرائیل کی نمائندگی میں پاکستان کے اوپر یہی الزامات لگائے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کہاں سے اس کی ڈوری ہل رہی ہے۔ آج آپ کو معلوم ہے جب اس کی حکومت ختم ہوئی تو اس نے ایک سفید کاغذ لہرایا، اپنے آپ کو مظلوم بنایا، چورن بیچا اس نے کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے۔ ایک سائفر کو اس نے لیٹر کا نام دے دیا، اس نے خط کا نام دے دیا، اس نے ایک سازش کا نام دے دیا جو سفارت خانے کا معمول کا عمل ہے۔ آج اس کا اپنا پرنسپل سیکریٹری اعظم خان بیان دے رہا ہے کہ یہ سب ڈرامہ تھا، تو یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے اس کو روکا بھی، کہ یہ بات بنتی نہیں ہے۔ اور پھر جو امریکہ کا مہرہ ہے پاکستان میں، وہ امریکہ کے خلاف بات بھی کرتا ہے تاکہ میرا کسی طریقے سے پاکستان میں یہ چورن بک سکے جی، اور میں اس حوالے سے اپنے آپ کو مظلوم بناؤں۔ پاکستان کے عوام آزادی منش عوام ہیں، یہاں پر عمومی سوچ امریکہ کے خلاف ہے تو عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ پہلے آئیڈیل اور نظریاتی باتیں، بڑے عجیب قسم کے نظریات پیش کر کے
انہوں نے نوجوان ذہن کو گمراہ کیا، عوام کو گمراہ کیا، اور آج پھر اس نے ایک مرتبہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، جس کی حقیقت بھی آج سامنے آ گئی ہے۔ اس کے اپنے گھر سے شہد شاہد من اہلہ، اپنے گھر سے اس پر گواہی آ رہی ہے۔ یہ سارے حقائق اب حقائق ہیں، اس کو اب جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور مزید انتظار کیجئے حالات کیا کیا گل کھلاتے ہیں، کیا کیا حقائق سامنے لاتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سی گفتگو میں آج پھر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جہاں تاریخ کا آنے والا ایک ایک ورق یہ تاریخ پر ثبت اور ان کے صفحات پر ثبت ہمارے موقف کی تائید کرتے چلے جا رہے ہیں۔ قوم کو سوچنا چاہیے، دانشوروں کو سوچنا چاہیے، محب وطن لوگوں کو سوچنا چاہیے، نوجوانوں کو سوچنا چاہیے، قوم کے آنے والے معماروں کو سوچنا چاہیے کہ اس نظریے کے ساتھ اور اس کردار کے ساتھ انہوں نے ملک کو چلانا ہے، ملک کی قیادت کرنی ہے کل۔ یہ میرا فرض ہے کہ میں حقائق سے عوام کو آگاہ کروں، اپنی قوم کو آگاہ کروں، پبلک کو آگاہ کروں، اور اپنے جوانوں کو آگاہ کروں، اور میں یہ فریضہ ادا کرتا رہوں گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ مجھے توفیق عطا فرماتا رہے۔ ساتھ ہی میں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا۔ اس سے پہلے جمعیت علماء اسلام کی دستوری کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس نے جمعیت کے دستور پر غور کیا، اس میں کچھ ترامیم تجویز کی، اور ان ترامیم کی تائید مرکزی مجلس عاملہ نے کی، اور حتمی منظوری کے لیے انشاءاللہ مرکزی مجلس شورا میں پیش کیا جائے گا، جو 5 اگست کو طلب کیا جا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے، اور ہماری مجلس شورا پہلے بھی اس بات کا اعلان کر چکی ہے کہ ہم پورے ملک پہ ہر سیٹ پر اپنا امیدوار لائیں گے، الیکشن لڑیں گے، اور پھر اگر ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوئی تو پھر اس حوالے سے ہماری جو ضلعی تنظیمیں ہیں وہ اپنے ماحول کے تحت ایڈجسٹمنٹ بھی کر سکیں گی کسی جماعت کے ساتھ بھی۔ تو یہ چیزیں ہماری مرکزی مجلس عاملہ نے طے کی ہیں، اور انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے آج سے 1 محرم سے ہماری رکن سازی کا آغاز ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز پہلے مرحلہ جو ہے ہمارے رکن سازی کا ہوگا، اور یہ ہم عوام میں جائیں گے، ہم پبلک میں جائیں گے، ہم کارکنوں میں جائیں گے، اور ایک عمومی طور پر لوگوں کو دعوت دیں گے اس قافلہ حق میں شامل ہونے کے لیے۔ اس کے بعد تنظیم سازی کا مرحلہ شروع ہوگا، جو ہمارے یونٹ سے لے کر تحصیل، ضلع، صوبہ اور پھر مرکز تک کے انتخابات ہوں گے، اور انشاءاللہ قواعد و ضوابط کے مطابق ہمارے تنظیمی ڈھانچہ جو ہے وہ قائم ہوگا، اور وہ پھر آئندہ ملکی سیاست پہ اپنے منشور کو کس طرح پیش کرتا ہے، اس کے لیے کیا حکمت عملی بناتا ہے۔ ہم الیکشن میں انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کا منشور لائیں گے، اور ایک بھرپور منشور جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کے مسائل کا حل وہی ہے۔ آئین پاکستان قرآن و سنت کی بنیاد پر قانون سازی کی بات کرتا ہے، اور ہم بھی اسی حوالے سے انشاءاللہ العزیز قوم کے سامنے اپنا منشور لائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ نئی رکن سازی کے لیے ہم نے مولانا عطاء الحق درویش صاحب، جو ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کی جمعیت کے جنرل سیکرٹری ہیں، وہ ہمارے الیکشن کمشنر ہوں گے، مرکزی ناظم انتخاب ہوں گے، اور وہ رکن سازی کی نگرانی کریں گے۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان سیاسی امور کے حوالے سے اہم نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ